جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو سٹوری لے کر آئی ہوں وہ ہے الفت پرنسس کی 5th ایپیسوڈ۔ ہاں جی، خانزادہ بادشاہ کو وزیر اعظم کی تجویز دل کو بھائی۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے سخی سرور کو کہا کہ وہ فوراً سے اس تیر کو باہر نکالے، خود نکالے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہزادے سخی سرور نے اس تیر کو پکڑ کے جیسے ہی کھینچا، تیر باہر نکل آیا۔ لیکن اگلا منظر دیکھ کر سب کی حیرت بڑھ گئی۔ جہاں سے شہزادے سخی سرور نے تیر کھینچا تھا وہاں سے درخت میں ایک بڑا سا شگاف گڑھا پیدا ہو گیا تھا۔ شہزادہ سخی سرور ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر تک جب کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو خانزادہ بادشاہ کے حکم پر اس شگاف میں فوجیوں نے ٹارچ گھمائی تو انہیں ایک زینہ نیچے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ انہوں نے فوراً آ کر بادشاہ کو ساری سچویشن سے آشنا کیا، بتایا کہ ایسے ایک گڑھا نیچے کی طرف، زینہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ خانزادہ بادشاہ کے بیٹے ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عہدیداران بھی ساکت و جامد رہ گئے تھے۔ ان کی بھی حرکت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ الغرض اس شگاف میں اتر کر حقیقت جاننے کا ارادہ طے پایا۔ سب سے آگے سخی سرور، اس کے پیچھے خانزادہ بادشاہ اور وزیر اعظم شبیر احمد، پھر خانزادہ بادشاہ کے بیٹے اور چند فوجی اندر داخل ہوئے۔ وہ جو شگاف پڑ گیا تھا اس جگہ پر سب لوگ داخل ہوئے۔ جلد ہی وہ زینہ عبور کر کے ایک بڑے سے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب حیران پریشان رہ گئے۔ تہہ خانے میں نہایت ہی قیمتی ساز و سامان بڑی ترتیب سے سجایا گیا تھا۔ غرض کی ہر چیز بیش قیمت تھی۔ اچانک سب کی نگاہ ایک طرف براجمان بندریا پر ٹک سی گئی۔ بندریا وہاں پر موجود تھی۔ بندریا کو دیکھ کر سب حیرت کے سمندر میں غوطہ کھا گئے۔ آخر کس نے اور کیوں اس بندریا کو اس تہہ خانے میں بند کیا تھا، اور پھر اتنا قیمتی ساز و سامان بھی تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا؟ نہ جانے کتنے ہی سوال تھے جو ہر کس و ناقص کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ مطلب ہر کسی کے دماغ میں، کسی کے پاس کسی کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرے آقا وزیر اعظم شبیر احمد نے مؤدبانہ لہجے میں خانزادہ بادشاہ کو مخاطب کیا۔ سب کی نگاہیں وزیر اعظم پر ٹک سی گئی کہ نہ جانے اب وزیر اعظم کیا کہنے والا ہے۔ خود خانزادہ بادشاہ نے بھی اس کی طرف سوالیہ آنکھوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے شبیر احمد؟ خانزادہ بادشاہ نے پوچھا۔ میرے آقا، چھوٹے شہزادے سخی سرور کی قسمت اس بندریا سے بندھی ہے۔ اب چونکہ یہی بندریا معصوم شہزادے سخی سرور کے مقدر کا ستارہ ہے تو ہمیں اسے ساتھ لے جانا چاہیے، وزیر اعظم نے اطمینان اور تسلی سے کہا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ سمیت وہاں موجود ہر کس و ناقص کے کان کھڑے ہو گئے، مطلب ہر ایک شخص کے کان کھڑے ہو گئے۔ وزیر اعظم نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی، اس نے ایک بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہر کسی کو یقین تھا کہ اس کی گستاخی پر خانزادہ بادشاہ اس کا ضرور سر قلم کر دے گا، کیونکہ اس نے خانزادہ بادشاہ کے چہیتے اور جان سے پیارے شہزادے سخی سرور اور بندریا کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اس کی طرف غصے بھرے انداز میں دیکھا، لیکن خانزادہ بادشاہ خود بھی جانتا تھا کہ وزیر اعظم کی بات ٹھیک ہے۔ سب شہزادوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر لکھے تھے، اب اس میں کسی کا تو کوئی دوش بھی نہ تھا۔ لکھنے والے نے اس کی قسمت میں ایک بندریا کو لکھ دیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کی بات کی تصدیق کی تو سب حیران رہ گئے، خاص کر شہزادہ سخی سرور۔ اسے اپنے باپ کے فیصلے پر یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ بھائیوں کے چہروں پر ڈالی تو بھائیوں نے اس کی طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سخی سرور کا دل کرچیاں کرچیاں ہو چکا تھا، مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی قسمت میں ایک بندریا لکھی گئی تھی۔ اس نے ایک کھا جانے والی نگاہ بندریا پر ڈالی۔ بندریا کی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔
دوسرے ہی سمے بندریا کے گلے میں زنجیر ڈال کر زنجیر کا دوسرا سرا سخی سرور کے ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اس کے لیے آپ بیٹا میرے چینل پہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ ہر آنے والے نیکسٹ ویڈیو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ فوراً سے مل جائے۔ الفت پرنسس کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔